السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل فری اسپیک۔ دوستو، آج کی یہ میری کہانی کسی کی زندگی پہ گزری ہوئی ایک سچی اور سبق آموز کہانی ہے۔ کہانی سننے سے پہلے میری گزارش ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور ساتھ میں دیے گئے بیل آئیکن کو پریس کر کے آل نوٹیفیکیشن بٹن کو سلیکٹ کر دیں۔ جیسے جیسے تاریکی بڑھتی جا رہی تھی، میری پریشانی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا۔ ٹھنڈ کے باوجود مجھے پسینے آنے لگے تھے۔ سارا دن اطمینان سے گزارنے کے بعد روز رات کو اجمل کے آنے سے پہلے ایسی ہی حالت ہو جاتی تھی کہ میں رات کے کبھی نہ ہونے کی اکثر دعائیں مانگا کرتی۔ جب سے میری شادی ہوئی تھی، میرے شوہر ہر روز رات کو مجھ سے وہ کام کرواتے کہ میری چیخیں نکل جاتی۔ میرے ہزار منع کرنے کے بعد بھی مجھ سے زبردستی وہ سب کروایا جاتا تھا۔ آج بھی میری وہی حالت تھی، حالانکہ 2 ماہ میں تو عادت پڑ جانی چاہیے، مگر میرے لیے ہر رات ہی وہ سب اتنا دردناک ہوتا جتنا پہلی رات تھا۔ ایسا کام جو شاید ہی کبھی کسی شوہر نے اپنی بیوی سے کروایا ہو۔ میں اپنے والدین کی اکلوتی بیٹی تھی، 4 بھائیوں کے بیچ پروان چڑھی تھی، اس لیے بچپن سے ہی باحوصلہ اور بہادر تھی۔ گھر میں اکثر معاشی حالات قدرے بدتر ہوتے جاتے۔ بھائی نے 8ویں پڑھتے ہی چھوٹے موٹے کام کرنا شروع کر دیے اور اس مہنگائی کے دور میں اماں ابا کا ہاتھ بٹانے لگے۔ میں بھی اماں کے ساتھ کاموں میں ہاتھ بٹاتی رہتی۔ ہمارا گھر غربت میں گھرا ہونے کے باوجود ایک مثال تھا کہ سب پیار محبت سے رہتے۔ کھانا ملتا تو صبر شکر سے کھا لیتے، نہ ملتا تو بھوکے پیٹ ہی بنا شکوہ کیے سو جاتے۔ ہمارے ماں باپ نے بچپن سے ہی صبر کرنا سکھایا تھا۔ میں نے جب جوانی کی دہلیز پر قدم رکھا تو خاندان سے کئی رشتے آنے لگے۔ میں خوبصورت تو تھی، اس لیے ہر کوئی اپنے گھر کی زینت بنانا چاہتا تھا، مگر ہمارے خاندان کی ایک بری روایت تھی کہ عورتوں کو کسی قابل نہیں سمجھا جاتا تھا۔ گھر کے سارے کام کروائے جاتے تھے اور اس کے باوجود کئی بنیادی سہولتوں سے محروم رکھا جاتا تھا۔ لیکن اللہ کا شکر کہ میرے ابا کی سوچ ہمارے خاندان والوں جیسی نہ تھی۔ یہ شاید اماں کی محبت اور ساتھ کا اثر تھا کہ ان کی سوچ تبدیل ہو گئی اور انہوں نے خاندان سے کنارہ کشی اختیار کر کے اپنی بیوی اور بیٹی کو ہر وہ حق دینا چاہا جو اکثر ان کے خاندان والے کبھی دینے پر راضی نہ ہوتے۔ سب سے الگ تھلگ ہم اپنی ایک چھوٹی سی دنیا میں خوش تھے کہ میرے لیے خاندان سے رشتے آنے لگے تو میرے اماں ابا کافی پریشان رہنے لگے۔ انکار کرتے تو خاندان کی نظروں میں وہ باغی بن جاتے اور اقرار وہ کرنا نہیں چاہتے تھے کہ جس چیز سے وہ آدھی زندگی بچتے آئے تھے اب اسی کو سونپ دیتے۔ خاندان کے دباؤ سے اماں ابا نے میرا رشتہ کہیں باہر جلد از جلد کر دینے کا فیصلہ کیا۔ وہ کسی صورت مجھے اس جگہ نہیں بیانا چاہتے تھے جہاں میں کبھی خوشی نہ دیکھ پاتی۔ غرض اسی جلدی میں انہوں نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا اور کئی جان پہچان والوں کو بھی کہا کہ جلدی سے بس کسی اچھے خاندان کی تلاش کرو۔ ایک جاننے والے نے گھر کا بتایا اور وہاں رشتے کی بات چلنے لگی۔ پہلے اماں ابا ان کے گھر جا کے لڑکا دیکھ آئے۔ واپس آتے ہی اماں نے تو تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیے۔ اماں بہت خوش تھی کہ اچھے گھر سے رشتہ ملا ہے، بس وہ دعائیں کرنے لگی کہ کسی طرح میری وہاں بات پکی ہو جائے اور پھر جھٹ منگنی پٹ بیاہ ہو جائے گا۔ اماں کی خوشی دیکھ کر میں بھی حیرت میں مبتلا ہو گئی کہ آخر ایسا کیا ہے جو وہ اتنا خوش ہیں، مگر ان کے منہ سے میں نے لڑکے کے اور گھر والوں کی باتیں کم سنی مگر ان کے گھر بار کی باتیں سنتی رہی، جس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اتنی امپریس ان کے گھر بار کو دیکھ کر ہوئی ہے، ان کی دولت سے متاثر ہوئی ہیں۔ ظاہری سی بات ہے، ایک عورت نے خود ساری زندگی جب محرومی میں اور چیزوں کی کمی میں گزاری ہو تو بیٹی کے لیے ایک تھوڑے بہتر سے رشتہ آ جانا خوشی کا سبب ہی ہونا تھا۔ جس کے بعد وہ لوگ ہمارے گھر آئے اور مجھے سرسری سا دیکھ کر بات پکی کر گئے۔ ان کے جاتے ہی میں سوچ میں ڈوب گئی، شاید میرا وہم تھا یا کیا، مگر مجھے کوئی چیز اندر ہی اندر پریشان کر رہی تھی۔ مجھ میں ایک عادت تھی کہ میں لوگوں کو پہچان بہت جلدی لیتی تھی اور جس نظر سے لڑکے والوں نے مجھے دیکھا
تو ایسا لگا کہ جیسے انہیں مجھ میں کوئی دلچسپی ہی نہ ہو۔ جب یہ بات مجھے پریشان کرتی رہی تو آخرکار میں نے اماں سے ڈسکس کر ہی لیا، مگر انہوں نے میری ادھوری بات سن کر ہی ڈانٹ دیا اور سمجھانے لگی، اور میں نے بھی ان کی بات مان لی، اور اس طرح چند ہی دنوں میں میری منگنی ہو گئی اور میں کسی کے ساتھ منسلک ہو گئی۔ منگنی کے بعد ہر لڑکی کی طرح میں نے بھی نئی زندگی کے سہانے خواب دیکھنا شروع کر دیے۔ خاندان والوں کو علم ہوا تو انہوں نے بہت واویلا کر دیا، مگر جلد ہی سب خاموش ہو گئے اور ادھر میری شادی کی تیاریاں شروع ہو گئی۔ اماں ابا اپنی طرف سے پوری کوشش میں تھے کہ اچھی سے اچھی چیز دے کر رخصت کریں۔ اکلوتی ہونے کی وجہ سے سب کے بہت ارمان تھے، اور آخرکار سب کی دعاؤں سے میں رخصت ہو کر اپنے گھر آ گئی۔ پہلی بار گھر سے اور گھر والوں سے دور ہو رہی تھی تو میرا رو رو کر برا حال ہو گیا تھا۔ سسرال پہنچنے کے کافی دیر بعد بھی میں روتی رہی، مگر اب ایک نئی زندگی کا آغاز کرنا تھا، سو میں نے خود کو سنبھالا اور اماں کی ساری نصیحتوں کو پلے سے باندھ لیا۔ شادی کے بعد کے چند دن تو کافی سکون سے گزر گئے۔ میں ماحول میں گھلنے ملنے لگی۔ اجمل ایک ہفتے میں 2 بار مجھے مائکے لے جاتا تھا کہ میرا دل بہل جائے۔ میں اجمل کے اتنا خیال رکھنے والے انداز سے ان کی گرویدہ ہوتی جا رہی تھی، مگر میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ سب عارضی ہے۔ وقت کے ساتھ ہی کئی حقیقتوں سے پردہ اٹھنا باقی تھا، اور پھر شادی کے دوسرے ہفتے ہی وہ پردہ آہستہ آہستہ اٹھنا شروع ہو گئے۔ جو ایک اچھا خاندان نظر آنے والوں نے دوسروں کی آنکھوں میں ڈال دیے تھے، مگر میرے لیے حقیقت اتنی ہی کڑوی تھی جتنی کوئی گمان بھی نہ کر سکتا تھا۔ ایک رات جب تک ہار کر سوئی ہوئی تھی تو اجمل نے مجھے جھنجھوڑ کر اٹھایا۔ پہلے تو میں نہ اٹھی، مگر جب وہ ذرا غصے سے بولے تو میں آنکھیں ملتے اٹھ بیٹھی۔ انہوں نے مجھے اپنے ساتھ آنے کو کہا اور مجھے گھر سے باہر لے گئے۔ ہر طرف اندھیرا تھا، تقریباً آدھی رات کا وقت تھا۔ میں حیران تھی کہ آخر اس ٹائم مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں۔ تبھی وہ گاؤں کے کنویں کے پاس رکے اور مجھے دیکھنے لگے تو میں گھبرا گئی۔ کئی بھیانک خیالات میرے ذہن میں ایک دم سے آ گئے کہ شاید یہ مجھے کنویں میں گرانے والے ہیں، مگر میں یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ وہاں تو ایک عورت موجود تھی۔ اجمل نے مجھے بتایا کہ میں اس سے بہت پیار کرتا ہوں، اس کا نام شمیلہ ہے۔ کہنے لگا یہ میرا بچپن کا پیار ہے۔ میں آپ سے شادی نہیں کرنا چاہتا تھا، بس گھر والوں کی مجبوری دیکھ کر مجھے یہ قدم اٹھانا پڑا۔ پھر اجمل آہستہ آہستہ شمیلہ کے قریب ہوتا گیا اور میرے سامنے ہی وہ شمیلہ کا شوہر بن گیا اور شمیلہ کے جسم کے ساتھ کھیلنے لگا۔ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کیونکہ کسی بھی مرد یا عورت کو اتنا بے شرم نہیں ہونا چاہیے۔ اب ہر روز ہم کنویں کے پاس جاتے اور اجمل میرے سامنے ہی سب کرتے رہتے۔ یہ میرے لیے بہت تکلیف دہ عمل تھا جسے میں ہر رات برداشت کر رہی تھی، لیکن کسی کو بتا بھی نہیں سکتی تھی کیونکہ میں کسی بھی قسم کے لڑائی جھگڑے میں مبتلا نہیں ہونا چاہتی تھی۔ لیکن ایک دن تنگ آ کر میں نے اماں کو سب کچھ بتا دیا، جس سے وہ بھی کافی پریشان ہو گئی اور کوئی بات پوچھے بغیر مجھے گھر لے گئیں، اور آج تک واپس اجمل کے پاس میں نہیں گئی۔ دوستو، بعض اوقات انسان زندگی میں کچھ فیصلے لے کر بہت خوش ہوتا ہے اور اپنوں سے، خاندان والوں سے بچھڑ کر اپنے آپ کو اونچا دکھانے کی کوشش کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ اکثر ذلت کا سامنا کرتا ہے۔ دنیا کے چند ایک فیصلوں میں اولاد یا بہن بھائی کا رشتہ کرنا ایک بہت ہی اہم فیصلہ سمجھا جاتا ہے، جسے انسان تھوڑے سے لالچ میں آ کر غلط کر بیٹھتا ہے اور باقی ساری زندگی پچھتاوے کا باعث بن جاتی ہے۔ دوستو، امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ آپ بھی ہماری کہانی کو زیادہ سے زیادہ شیئر اور لائک کیجیے۔ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجیے۔